اس وقت خوشخبریوں پر خوشخبریاں پی ٹی آئی کے لیے آنا شروع ہو گئی ہیں. گزشتہ روز بشریٰ بی بی کی رہائی، اب علیمہ خان صاحبہ کی رہائی. نورین خان صاحبہ بہت خوش ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین بہت خوش ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نعرے لگا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں. تیز ہوائیں چلنا شروع ہو چکی ہیں اور یہ عمران خان کی جو سسٹر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قبل شوذب صاحبہ یہاں پر پہنچ چکی ہیں اور ان سے اب بات کریں گے، بتائیں گے. نورین صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ خوشخبریوں پر خوشخبریاں آنا شروع ہو گئی آپ لوگوں کے لیے پے در پے. گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا، آج بھی ضمانت منظور ہو چکی ہے. کتنے خوش ہیں اور ان اقدامات کو کس نظر سے دیکھتی ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت خوش ہیں. ظاہر ہے اس میں پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے. اور خاص طور پہ جی بہت یقیناً سب کے لیے خوشی ہے، ہمارے لیے بھی ہے. اور ابھی باقی جو خوشی رہتی ہے کہ عمران خان کو جلد سے جلد نکالا جائے. اب ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ سب نے جتنی بھی آپ کی طاقت ہے پی ٹی آئی کی اور سب عوام کی، وہ عمران خان کو نکالنے کی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ جو زبر و زیادتی ہو رہی ہے، جو جرم ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ بہت. تو اس لیے آپ دیکھیں ابھی اس چیز کے لیے آپ کوشش کریں. اور ابھی ہم جا رہے ہیں جیلم جائیں گے، علیمہ اور عظمیٰ خان کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اور شکر ہے وہ تو بے گناہ تھی، ان کے اوپر تو کوئی کیس مقدمہ کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے زیادتی کی، اگر اتنے دن بھی ان کو رکھا ہے، ان کو تو کب سے چھوڑ دینا چاہیے تھا. انہوں نے زبردستی ان کو 20 دن اندر رکھا ہے، جس کا کوئی وجہ بھی نہیں بنتی تھی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نورین صاحبہ یہ بھی بتائیے گا، گزشتہ روز آپ کو بھی عدالت سے الاؤ کیا گیا، پرمیشن دی گئی خان صاحب سے ملنے کی، بشریٰ بی بی کی رہائی ہو گئی، یہاں سے بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے. تو یہ جو خوشخبریاں آپ لوگوں کے لیے آ رہی ہیں، بہت سے لوگ اس کو ڈیل کی شکل بھی دے رہے ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈیل تو تب ہوتی کہ بغیر سزائیں کاٹے ہوئے، بغیر تکلیف کاٹے ہوئے عمران خان باہر آتے. عمران خان کو جو انہوں نے جس تکلیف میں رکھا ہے، وہ کہیں شاید آپ کو مثال نہیں ملے گی پاکستان کی سیاست میں. عمران خان کو جس طرح انہوں نے اس وقت رکھا ہوا ہے، جہاں پہ نہ ان کے پاس روشنی ہے، نہ بجلی ہے، نہ ان کا صحیح کھانا دیا جا رہا ہے، اور نہ ان کو ورزش یا چلنے کی جگہ دی جا رہی ہے. تو عمران خان جیسی تکلیف تو کسی نے نہیں کاٹی. ڈیل ہوتی تو عمران خان آرام سے نکلتے، جیسے کہ سب لوگ نکلتے تھے سوٹڈ بوٹڈ باہر آتے تھے. عمران خان نے بڑی تکلیف کاٹی ہے. آپ عمران خان کی ڈیلز یہ جان کے ان کا دل کرتے عمران خان ڈیل کرتے. انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ عمران خان ڈیل کر کے نکلیں، لیکن عمران خان نے ڈیل نہیں کی. عمران خان سارے کیسز انہوں نے مقابلہ کیا کیسز کا، اور کوئی کیس ان پہ ثابت نہیں ہو سکا. اس لیے عمران خان کے لیے آپ سب کو بولنا چاہیے، میڈیا کو بھی، کہ یہ عمران خان نے جو جس طرح مقابلہ کیا، وہ شاید ہی آپ کو ہسٹری میں پاکستان کی سیاست میں ملے گا. تو اس لیے اور آپ یہ بات کریں کہ آپ نے زبردستی میڈیا جو ڈیل پہ لگا ہوا ہے، ان سب نے سزا کاٹی ہے. وہ خان علیمہ عظمیٰ خان تو ان کی تو وجہ بھی کوئی نہیں تھی، وہ کس چیز میں ان کو پکڑا ہے. تو آپ لوگوں کو بجائے آپ بتائیں کہ کیا ہوا ہے، آپ کو صحیح رپورٹ کرنا چاہیے. آپ ڈیل کے نام بھی نہیں لینا چاہیے. عمران خان کیسے ڈیل کر سکتے؟ جو جبر و ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے، وہ شاید کسی سیاستدان کے ساتھ نہیں ہوا. 6x8 کے کمرے میں کون سا سیاستدان آپ کا رہا ہے؟ کوئی آپ کا چھوٹے سے چھوٹا بھی نہیں رہا. وہ سابق وزیر اعظم تھے، جیل مینیول کے اوپر ان کے پاس بڑے اچھی کمرہ ملنا چاہیے تھا ان کو. انہوں نے ایک چھوٹے کمرے میں بغیر کسی ضروریات کے رکھا، پیڈیسٹل فین کے ساتھ رکھا ہوا تھا. اور انہیں آپ نے دیکھی ہوگی تصویر کہ وہ جو چکی ہے، جس کو چکی کہتے ہیں، اس میں رکھا ہے. کوئی سیاستدان بتانا مجھے، ان کے صوفے جاتے تھے اندر، ان کے بیٹھ جاتے تھے اندر، ان کے ریکلائنرز پہ یہ بیٹھتے تھے. تو ان کا مقابلہ اب عمران خان، اب ان کا دل کرتا ہے عمران خان پہ ڈیل لگائیں. عمران خان ڈیل انہوں نے کہہ چکے تھے کہ نہ میں نے ڈیل کبھی کرنی ہے، نہ میں نے کی اور نہ کروں گا. اور یہ اسی لیے اب یہ پھنس گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ڈیل تو وہ کر نہیں رہے ہیں، ان کو ان کا بیل دینے کے لیے، نکالنے کے لیے ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، عمران خان صاحب کی داڑھی جو ہے، عمران خان صاحب کی داڑھی کافی بڑی ہے، اور بتائیے گا کہ کیا یہ مجبوراً ان کی داڑھی بڑھائی گئی ہے، یا ان کو کیا وجہ ہے کہ ان کی داڑھی بڑھ گئی؟ انہوں نے ان کے ساتھ ہر چیز لے لی ان سے.
انہوں نے ان کو ہر سامان لے لیا. تو ان کا خیال تھا کیونکہ چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں, انہوں نے سوچا ہم ان کی شیونگ کٹ نہیں دیں گے, داڑھی ہو جائے گی تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو ان کا خیال ہے کہ لباس اور اس سے انسان کی عزت بنتی ہے. عمران خان کی جو عزت ہے وہ چاہے وہ داڑھی ہے یا نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کی عزت ان کے اپنے اعمال سے ہے. انہوں نے جو اس ملک کے لیے کیا ہے, پاکستان کے لیے. آج آپ یہ کہتے ہیں جی امریکہ میں لوگ کیوں بولے, امریکہ میں لوگ کوئی سفارش پہ نہیں بول رہے. امریکہ میں اس لیے بول رہے کہ لوگ عمران خان کو, جو پاکستانی ہیں وہاں پہ, وہ جانتے ہیں کہ ان کی عزت عمران خان کے نام سے ہے. ان کا نام نہ وہاں کوئی جانتا ہے نہ وہاں کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی لوگ تھے. تو اس لیے ان کو آپ یہ اس تکلیف میں ہے, ان کا افسوس ہے. عمران خان کو فوراً چھوڑنا چاہیے, اور میرا خیال ہے اب وقت ہے اس کے بعد. اب زبردستی انہوں نے رکھا ہوا اندر, اور انشاءاللہ میرے خیال ہے پارٹی اور پارٹی کے سارے ورکر سب نکلیں اور عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے ایک ایسی مہم چلائیں تاکہ جو یہ سمجھتے ہیں نا ان کے ڈنڈے سوٹے کوئی فرق نہیں پڑے گا. انہوں نے اتنا مارا ہے, اتنا ورکر پہ ظلم کیا کہ اب کچھ بھی نہیں بچا. تو اب سب انشاءاللہ نکلیں گے. مقصد ہمارا یہی ہے کہ عمران خان کو باہر نکالنا. میڈم یہ بھی بتائیے گا, کل جو ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ آئی تھی بنی گالا, اور اس کے بعد فوراً جو ہے خبریں یہ چلوائی گئیں کہ وہ لاہور جا رہی ہیں, لیکن ان کو کے پی ہاؤس میں وہ چلی گئیں. کیا کوئی خطرہ تھا ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کا, جو وہ یہاں سے پشاور اپنی گورنمنٹ میں چلی گئی؟ مجھے اس بات کا پتہ نہیں, لیکن ہوگا خطرہ, کیونکہ ان سے تو ہر قسم کا خطرہ ہر ایک کو ہے. مجھے نہیں پتا, مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ وہ کیوں گئی, لیکن ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ ان سے خطرہ اب کیوں نہیں ہے. ان سے زیادہ خطرہ کس کو ہے؟ انہوں نے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ ان سے کسی ہر چیز کی توقع کریں. ابھی آپ لوگ جیلم جا رہے ہیں, جیلم جا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی انشاءاللہ. پہلے بنی گالا, پھر جیلم, وہاں سے انہوں نے کاغذ لینا. اچھا, بنی گالا سے, تو پھر وہاں سے. میڈم آج ہے آپ کیا کہتے ہیں, آج جیل جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ چھوڑ دیں گے؟ پہلے اٹیالہ جا رہے ہیں نا. سپرنٹینڈنٹ کو چھوڑنا چاہیے. سپرنٹینڈنٹ کا کیا حیثیت ہے جب جج کہہ رہے ہیں, لیکن جج کے آگے سپرنٹینڈنٹ تو نہیں کچھ کر سکتا. میڈم جج نے کل بھی عمران خان صاحب کو پیش کرنے کے لیے کہا تھا, وہ بھی ان کو پیش نہیں کیا گیا تھا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اپنے حق کے لیے اور ججوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر آپ کو بھی بولنا چاہیے, ہمیں بھی بولنا چاہیے کہ اگر جج کی نہیں سن رہے تو اس کا مطلب ہے ملک میں نظام ہی نہیں چل رہا. میڈم جج تو خود کہہ رہے تھے کہ میں آرڈر دے دیتا ہوں, مجھے پتا ہے پیش نہیں کریں گے. جج خود کہہ رہے تھے. پھر ہم افسوس کرتے ہیں نا کہ ملک کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا. ہماری عدالتوں کی کوئی حیثیت نہیں, تو لوگ کہاں انصاف کے لیے جائیں؟ آپ بتائیں کدھر آپ کوئی ویسے تو انصاف کبھی بھی یہاں ٹھیک نہیں تھا, لیکن اس حد تک خراب ہو گیا کہ ایک جج کی کوئی حیثیت نہیں رہی, تو پھر انصاف کے لیے کدھر جائے گا انسان؟ مطلب آپ یہ کہنے ہیں کہ عدالتیں سرنڈر کر چکی ہیں؟ نہیں, مطلب آہستہ آہستہ چیزیں بگڑتی گئی. عمران خان نے تو تحریک انصاف بنائی اس لیے تھی کہ ملک میں انصاف ہوئے. تو بس اب اچھا, کامران شاہد نے کہا ہے کہ عمران خان 1 سے 1.5 مہینے میں رہا ہو سکتے ہیں, انہوں نے بڑی خبر دی ہے, کوئی امید ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے سے بتا دیں, رہا تو انہوں نے ہونا, سارے کیسز ختم ہو گئے. تو وہ اپنی طرف سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کل کو یہ کہیں گے ہمیں پہلے سے پتا تھا. ان کو کچھ نہیں پتا. عمران خان سارے کیسز میں عمران خان پہ کوئی کیس نہیں بنا سکے, تو ان کو تو رہا کرنا پڑے گا. تو اس لیے کامران شاہد یا جو بھی کہہ رہے ہیں, میں تو جتنے بھی ہیں میں ان کا بات نہیں کرتی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں اب اس چیز کو ہم ایسا رنگ دیں کہ لگے کہ ڈیل ہوئی تھی.